إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. معزز بھائیوں، محترم ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ باب الاذان کا درس نمبر 2 ہے۔ کتاب الصلاۃ کا یہ دوسرا باب ہے، باب المواقیت کے بعد باب الاذان۔ اور اس میں جو پہلی حدیث ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور دوسری حدیث، یہ دونوں ایک ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی تشریح پھر انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں اذان کے متعلق جو اہم مسائل ہیں ذکر کروں گا۔ وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. حدیث کا ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں مجھے ایک آدمی ملا جس نے مجھے کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس نے ساری اذان کہی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، بغیر ترجیع کے اذان کہی، بغیر ترجیع کی اذان کہی۔ ترجیع کی وضاحت کروں گا۔ بغیر ترجیع کے اذان کہی اور اقامت یعنی تکبیر ایک مرتبہ کہی، مگر قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہا یا 2 مرتبہ اس نے کہا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب آپ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا: یقیناً یہ خواب سچا ہے، یقیناً یہ خواب سچا ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، یہ لمبی حدیث ہے، یعنی یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت ہی اختصار سے پیش کیا۔ اصل حدیث میں وہ اذان کے پورے الفاظ ہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخری اور بھی باتیں ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو مختصر کر کے پیش کیا۔ یہ لمبی حدیث ہے، لیکن اشارہ کر دیا کہ حدیث تو لمبی ہے۔ اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے اور ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے اور ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور احمد نے اس روایت کے آخر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا قصہ بھی مزید بیان کیا ہے۔ یہ بھی اختصاراً بیان کر رہے ہیں پورا قصہ، یہ الفاظ یہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، اشارہ کیا کہ مسند امام احمد میں اضافہ ہے، ایک قصہ ہے الصلاۃ خیر من النوم کا، جس کی وضاحت انشاءاللہ میں کروں گا تخریج کے وقت۔ دوسری جو حدیث ہے کتاب الاذان یا باب الاذان کی، ابن خزیمہ کی، اور ابن خزیمہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب مؤذن صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کہے تو وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ کہنا سنت ہے۔ من السنہ اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ حدیث کا ترجمہ، کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ظاہر بات ہے کچھ باتیں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے جو آئندہ اور نقاط میں واضح کروں گا۔ اب دوسرا نقطہ ادھر یہ ہے
اس حدیث کے جو راوی ہیں جن کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا تو ان کا ترجمہ مختصراً پیش کر رہا ہوں۔ راوی ہیں عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ۔ عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ، ان کی پہلی اور حدیثیں سنے ہیں یا ان کا نام ہی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں؟ تو یہ مشہور ہے اسی حدیث سے۔ ترمذی رحمہ اللہ نے کہا اور ائمہ نے کہ ان سے صرف یہی ایک ہی حدیث مروی ہے، اذان والی، جنہوں نے خواب میں اذان دیکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا سابقہ درس میں کہ نمازیں فرض ہو گئیں لیکن اذان فرض نہیں ہوا۔ مکی دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، مدینہ میں بھی آئے، کئی مہینہ تک ایسے ہی جمع ہو جاتے تھے، لیکن مخصوص یہ اذان کے الفاظ سے بلانا یہ بعد میں مشروع ہوا، اور اس حدیث میں وہی ذکر کیا جا رہا کہ اذان کب مشروع ہوا۔ تو یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ مشہور ہیں کہ انہوں نے خواب میں اذان کے کلمات انہوں نے سنا، یا جس طرح کی تفصیلاً بیان کروں گا وہ خواب ان کا۔ تو ترمذی رحمہ اللہ نے اور ائمہ نے کہا ان سے صرف یہی ایک واحد حدیث مروی ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ نہیں، ایک حدیث نہیں، ان سے اور بھی حدیثیں مروی ہیں، تقریباً 6 یا 7 حدیثیں۔ بہرحال عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، ایک دوسرے صحابی عبداللہ ابن زید ابن عاصم جنہوں نے وضو میں ان کا ذکر آیا، وضو کا طریقہ انہوں نے نقل کیا، اور یہ ابن عبد ربہ ہی ہیں، ان کے دادا کا نام عبد ربہ ہے، ان کا عاصم۔ تو عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ الانصاری صحابی ہیں، خزرجی ہیں، ان کی کنیت ابو محمد ہے، کبار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کس طرح؟ کوئی ضروری نہیں ہے کبار صحابہ میں شمار ہونے کے لیے زیادہ حدیثیں نقل کرنا، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی عقبہ میں، ہجرت سے پہلے جب اتفاق کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے، تو بڑے ہوئے یا نہیں؟ بہت بڑے ہوئے۔ ایسے غزوہ بدر میں شریک رہے، ایسے تمام غزوات میں شریک رہے۔ اس لیے بھائی ادھر ایک بات ضروری ہے، سبحان اللہ، صحابہ کرام جنہوں نے دین کی خدمت کی اور ان کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا، مشاہیر صحابہ جو آج عوام الناس جانتے ہیں وہ چند ہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کم ان کی تعداد ہے۔ اچھے بھی مسلمانوں سے پوچھے صحابہ کرام کا نام ذکر کریں تو ہو سکتا ہے 10 سے زیادہ صحابہ کرام کا نام نہ ذکر کر سکیں۔ 10 المبشرین بالجنہ کے بارے میں اگر سوال کر دیں تو ممکن ہم میں سے بھی جتنے لوگ ابھی ہیں شاید ایک بھی 10 کا نام نہ ذکر کریں۔ المہم کچھ بہت مشہور ہیں، کچھ کم ہیں، کچھ کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بھائیوں معروف ہے، اور ان کی خدمات یہ خدمات جلیلہ ہے جن کی محنتوں کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب کو اس کا بہتر بدلہ ملے گا، لوگ جانے یا نہیں جانے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ جب الشام فتح ہوا اور وہاں سے بشارت دینے کے لیے آئے تو پوچھا کہ کون کون سے مسلمان، کون کون سے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، تو کہا فلاں، اور کون فلاں، اور کہا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو اے امیر المومنین آپ نہیں جانتے۔ تو اس پر انہوں نے کہا وما يضرهم الا يعرفهم عمر ان لم يكن يعرفهم عمر فان رب عمر يعرفهم، کہ انہیں کیا نقصان پہنچنے والا ہے کہ عمر انہیں نہیں جانتے ہیں۔ اگر عمر نہیں جانتے ہیں، عمر کے نزدیک وہ مجہول ہیں، تو رب عمر جانتے ہیں، رب عمر سب کو جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے، لیکن جب پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا کہ ان کا کتنا اونچا مقام ہے۔ بیعت عقبہ میں تھے، غزوہ بدر میں، تمام غزوات میں شریک رہے، اور یہ مشہور ہے کہ انہوں نے یہ خواب میں اذان دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو کیا کہا آخر میں؟ انہا لرؤیا حق، کیا کہا کہ یہ سچا خواب ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے یہ خواب؟ سن 1 ہجری، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کی، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ان کا انتقال سن 32 ہجری میں ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جنازہ کا نماز پڑھایا۔
حدیث کی تخریج دو حدیثیں ہیں. پہلی جو حدیث ہے عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ، تو اس کی تخریج جس طرح ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا امام احمد نے روایت کی، ابو داؤد نے. امام احمد مجلد 26 پیج نمبر 402 حدیث نمبر 16478. ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 82 حدیث نمبر 499 کتاب الصلاۃ باب کیف الاذان. الترمذی نے بھی روایت کی ہے، وصححہ الترمذی اپنی کتاب السنن میں پیج 52 حدیث نمبر 179 کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی بدء الاذان. ابن خزیمہ کی جو کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے اس میں انہوں نے روایت کی ہے، پیج نمبر 193 حدیث نمبر 371 یا مجلد 1 پیج نمبر حدیث نمبر 371. یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے. دیکھیں سند پر غور کریں، یہ تمام حضرات کا سند جانتے حدیثیں سند سے مروی ہیں، اور اس کے لیے علماء مسلمان یا علماء اسلام نے بہت ہی خدمت کی صحیح حدیث کو چھانٹنے کے لیے، صحیح حدیث کو الگ کرنے میں اور ضعیف اور ایسے ہی من گھڑت کو الگ کرنے میں. تو یہ اسناد، بغیر اسناد کی حدیثیں نہیں مانی جاتی تھی. تو یہ تمام حضرات کا سند ایسے ہے. آگے جا کر ملتے ہیں محمد ابن اسحاق سے جو روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم ابن الحارث التیمی سے، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ. یہ صحابی رسول جو ہیں ان کے لڑکے ہیں، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یہی جو صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن زید. عبداللہ ابن زید کہتے ہیں، یہ پوری اب حدیث سنیں، لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناقوس یعمل، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ پیش کیا کہ ناقوس کیا؟ ہاں، ناقوس گھڑیال یعنی جرس، گھنٹا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشورہ دیا کہ یہ بنایا جائے، جس طرح کی اس روایت میں اور روایتوں میں آتا ہے کہ مشورہ دیا تو صحابہ کرام نے کئی مشورہ دیا. اس میں کیا کہا کہ یہ تو عیسائیوں کا ہے. لیضرب به للناس، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے اعلان کیا جائے، نماز میں اکٹھا کیا جائے. لجمع الصلاۃ طاف بی وانا نائم رجل يحمل ناقوسا فی یدہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہمارے سامنے سے گزرا جو اپنے ساتھ ایک ناقوس لیا ہوا تھا، یہ گھنٹا لیا ہوا تھا، گھڑیال لیا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں. تو ہم نے کہا فقلت یا عبداللہ اتبیع الناقوس، کہ اے عبداللہ یہ بیچو گے؟ قال وما تصنع به، خواب میں اس آدمی نے کہا کہ اس سے تم کیا کرو گے؟ فقلت ندعو به الى الصلاۃ، اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے ہم اکٹھا کریں گے. قال افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلك، کیا تمہیں اس سے بہتر رائے اور مشورہ نہ دوں، اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ فقلت له بلا، کہ آپ ضرور بتائیں. قال تقول، اس نے کہا کہ یہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح. پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ پورے اذان کے کلمات اس نے سنا ہے مکمل، اور ابن حجر نے یہاں مختصراً بیان کر دیا. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول اذا اقمت الصلاة، پھر کچھ پیچھے ہٹا، زیادہ دور نہیں. پھر اس نے کہا جب اقامت کے لیے نماز جب شروع ہو تو اس کے لیے یہ پڑھو، یہ کہو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تاکہ آئندہ سمجھنے میں آسانی ہو. اذان کے کتنے کلمات ہو گئے بھائیو اس حدیث میں؟ 15، ماشاءاللہ. اور اقامت کے 11.
اچھا تو اقامت کے 11 ہو گئے. فلما اصبحت اتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته بما رأيت. جب صبح ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سنایا جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا. فقال انها لرؤيا حق ان شاء اللہ، کہ یہ انشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے، سچا خواب ہے، یہ سچا خواب ہے. فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. اور جاؤ بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھا دو تاکہ وہ اب اذان دینے لگے، یہی کلمات کے ذریعے لوگوں کو جمع کریں، اس لیے ان کی آواز تمہاری آواز سے بہتر ہے، اچھی ہے یا اونچی ہے. فقمت مع بلال فجعلت القیہ علیہ وأذن به. پھر گیا میں اور بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گیا اذان کے لیے اور میں ان کے پیچھے یہ کلمات دیتا رہا اور وہ بلند آواز سے پکارنے لگے، اذان دینے لگے. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وهو في بيته. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اذان کے کلمات سنے اور اپنے گھر میں تھے. فخرج يجر رداءه، پھر اپنے ردا کپڑا یا چادر اس کو گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ لقد رأیت مثل ما رأى، کہ اے اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے بھی وہی خواب میں دیکھا جو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے دیکھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد. تو اللہ کا شکر اور احسان ہے، حمد اور تعریف ہے، یعنی مزید تقویت مل گئی. ایک نے خواب میں دیکھا، تم نے بھی دیکھا، تو اس سے مزید اس کی اہمیت بڑھ گئی. اگرچہ وہ کافی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی تصدیق کر لی. مین ہے بھائیو تصدیق، یہ بھی آئے گا. کچھ لوگ اب اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں کہ خواب میں یعنی حق. بہت سے لوگوں کو خواب میں تعلیمات ملتے عمل کرنا شروع کر دیتے. ایسے بھی کچھ لوگوں نے بچوں کو بھی اپنے بچوں کو ذبح کیا، اس لیے خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں. اچھا تو بہرحال لیکن یہاں خواب، ان کے خواب کا کوئی بھی اعتبار نہیں رہا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق نہیں کی انہا لرؤیا حق. اچھا بہرحال یہ اسناد سند کے اعتبار سے یہ صحیح ہے یا کیا ہے؟ سند کی طرف پھر سے دیکھیں. یہ سند میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں محمد ابن اسحاق ان کا تذکرہ آیا ہے. محمد ابن اسحاق ان کے بارے میں مدلس ہیں، صدوق مدلس ہیں، لیکن انہوں نے یہاں تصریحاً بیان کیا اپنے شیخ یعنی محمد ابن ابراہیم سے. انہوں نے تصریح کی ہے کہ ہم نے ان سے یہ حدیث سنی. اگر تصریح نہیں کرتے، بس کہتے کہ محمد ابن ابراہیم ابن الحارث نے حدیث سنائی، تو پھر یہاں اہل علم کہتے حدیث صحیح نہیں ہے، تدلیس. لیکن انہوں نے تصریحاً یہ بیان کیا ہے کہ ان سے ہم نے یہ حدیث سنی، تو اس طرح اشکال زائل ہو گیا اور حدیث حسن کے درجے پر ہے. اسی لیے ترمذی نے کہا اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد حدیث عبداللہ ابن زید حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. ایسے امام بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، لیکن کیا اپنی کتاب صحیح میں انہوں نے روایت کی ہے؟ نہیں. اس لیے اعلیٰ درجہ کی حدیثیں، اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیثوں کی روایت بس کرتے ہیں امام بخاری امام مسلم، لیکن یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. هو عندي حدیث صحیح، جس طرح کہ منقول ہے کچھ کتابوں میں معرفت السنن والآثار میں. ایسے ہی محمد ابن یحییٰ الذہلی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. بہرحال کچھ اہل علم نے اس حدیث کو متواتر میں بھی شمار کیا. اچھا تو یہ ہو گیا تخریج کے بارے میں. دوسرا جو جملہ ہے حافظ ابن حجر نے کہا وزاد احمد فی آخرہ قصة قول بلال رضی اللہ عنہ فی اذان الفجر الصلاة خیر من النوم. یہ قصہ جس میں آیا الصلاة خیر من النوم، اس کی تخریج بیان کر رہا ہوں. امام احمد نے روایت کی ہے مجلد 26 میں 399 پیج نمبر، حدیث نمبر 16477. ان کا بھی طریق یہی ہے. ابن اسحاق دیکھیں، ابن اسحاق یا اس کا تذکرہ ادھر نہیں آیا. ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں جو کہتے ہیں ذکر محمد ابن مسلم الزہری عن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ. دوسرا اسناد ہے فذکر قصة الرؤیا. پھر وہ قصہ طویل ہے، اختصاراً یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا کہ ناقوس کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یعنی مطمئن نہیں تھے، اس لیے کہ یہ اس میں عیسائیوں کی موافقت ہے، تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ 2 کپڑا ہرا پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ تو ہم نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہ بیچو گے؟ اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ تو کہا اس کے ذریعے ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے نماز کے لیے۔ تو کہا کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو اس پر انہوں نے کہا، یہی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ہی نے، کہ ضرور بتائیں۔ تو پھر اس نے وہی بتایا، اللہ اکبر اللہ اکبر الی آخر الاذان، وہی اذان کا مکمل اس میں بھی بتایا۔ پھر کچھ پیچھے ہو گیا، پھر اس نے اقامت بتایا جس کا ذکر کیا گیا، جس کے جملے 11 ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، واللہ اعلم یعنی ادھر فجر کی اذان سے پہلے، وہ پہلے اٹھ جاتے تھے۔ فاخبرته بما رأيت قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه لرؤيا حق ان شاء الله ثم امر بالتأذین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق خواب ہے، اور پھر اذان کا آپ نے حکم دیا، اور فکان بلال مولا ابی بکر یؤذن بذلک، پھر اس طرح بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے رہے، ویدعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے رہے نماز کے لیے۔ کہتے ہیں فجاءہ، پھر ایک مرتبہ آئے، فدعاہ ذات غداۃ الی الفجر، تو ایک دن یعنی کچھ دنوں کے بعد فجر کے لیے جب انہوں نے اذان دی تو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، تو انہوں نے بلند آواز میں کہا الصلاة خير من النوم۔ اس کا معنی اس واقعے سے کہ ان کا اجتہاد تھا جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اور اس کو بھی اذان میں داخل کر دیا فجر کے اذان میں۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، کہ اس کلمہ کو پھر داخل کر دیا گیا صلاة الفجر میں۔ یہ حدیث تو حسن ہے، لیکن یہ قصہ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم والا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور پھر آ کے انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم چیخا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلا وہ تو صحیح ہے، اس لیے اس کی تائید اور روایتوں سے ملے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ وہی اسناد پر غور کریں۔ محمد بن اسحاق جو ہیں انہوں نے یہ الفاظ جو ذکر آیا ہے وہاں انہوں نے تصریحاً نہیں بیان کی ہے کہ اپنے شیخ سے انہوں نے ڈائریکٹ سنا ہے، تدلیس کیا ہے، اسی لیے اہل علم کے نزدیک یہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن الصلاۃ خیر من النوم کہنا فجر میں کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، اور بھی حدیثوں سے ملتا ہے، وہ صحیح ہے، یہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن الصلاۃ خیر من النوم کہنا اس کے اور بھی شواہد ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ اب دوسری جو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ کی، من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم۔ دیکھیے یہی الشاہد ادھر مل گیا کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب مؤذن صبح کی اذان میں حي على الفلاح کہے تو وہ کہے یعنی اس کے بعد الصلاة خير من النوم، یہ کہنا سنت، یہ دلیل یہ ابن خزیمہ نے روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 202 اپنی کتاب صحیح میں، الدارقطنی نے اپنی کتاب السنن میں مجلد 1 پیج نمبر 243، البیہقی نے مجلد 1 پیج نمبر 423، ان کی بھی کتاب السنن الکبریٰ ہے۔ اسناد ان کا یہ ہے، طریق ابو اسامہ جو روایت کرتے ہیں ابن عون سے، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، جو روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، اور یہ اسناد کے بارے میں البیہقی نے کہا کہ یہ اسناد صحیح ہے۔ یہ دوسرا نقطہ یا دوسرا پوائنٹ تھا حدیث کے متعلق۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے اس حدیث کا قصہ کیا ہے۔ قصہ تو واضح ہوگا لیکن اور احادیث کے روشنی میں دوبارہ واضح کر رہا ہوں، اور روایات کی روشنی میں، کہ جب نماز کے لیے لوگ جمع ہونے لگے، مسجد بھی بن گئی اور تعداد بڑھتی چلی گئی، تو لوگوں نے آپس میں کہا کہ کس طرح ہم لوگ جمع ہوں، کس طرح پتہ چلے سب کو۔ تو اس پر مشورہ کیا گیا کس طرح لوگوں کو جمع کیا جائے، تو اس پر کسی نے مشورہ دیا کہ ایک ناقوس کے ذریعے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو عیسائیوں کا ہے، اور سبحان اللہ اسلام
وہ دین ہے جو اور ادیان سے منفرد ہے، اس کے اندر وہ کمزوری یا کسی کی تقلید، اللہ کہ اگر وہ بات حق ہو بھائی تو الگ مسئلہ ہے، جس طرح کہ عقائد میں، اخلاق میں، یہ تمام ادیان، تمام نبیوں کا دین اس میں ایک لو اتخذنا ناقوسا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك للنصارى فقال لو اتخذنا بوقا، اگر بوق لے لیتے، یہ بوق یہ بھی استعمال کرتا ہے جو لکڑی سے ہوتا ہے، اس میں گہرا ہوتا ہے، اس کے کئی نام، بوق بھی استعمال کرتے ہیں، ہاں اس سے پھونکتے ہیں بوق، تو کہا یہ تو یہودیوں کا ہے، اس میں یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ فقالوا لو رفعنا نارا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم آگ جلاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں آگ اور اس کے دھواں سے سب سمجھ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجوسیوں کا ہے۔ تو بہرحال اتفاق نہیں ہوئی کسی بات پر اور سب واپس چلے گئے۔ پھر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب میں یہ دیکھا۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات تو ختم نہیں ہوئی، لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ بإذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کروں گا، پھر اس میں جو فقہ الحدیث ہے وہ بیان کروں گا۔ حدیث لمبی ہے، اسی لیے بات بھی ایک درس میں یہ حدیث کے متعلق بات مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو جزائے خیر دے، جو انتہائی شوق و محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔